cineinc.com। ریڈیو منزل میں آپ کا استقبال ہے۔ میرا نام ہے پرویز عالم۔ میرا نام مہر عالم خان ہے اور میں اپنے تمام سامعین کی خدمت میں اور پرویز صاحب کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں۔ آداب حضور، آپ کی بدولت cineinc.com کے پلیٹ فارم ریڈیو منزل پر ہماری یہ ریڈیو سیریز علم شاعری جاری ہے۔ آج سیریز کے دوسرے پروگرام میں ایک بار پھر کیوں نہ آغاز شیفالی فروسٹ کی آواز سے ہی کیا جائے۔ شاعر اسرار الحق مجاز۔ خرام لیتے ہوئے آسمان سے ہم اذن خرام لیتے ہوئے آسمان سے ہم ہٹ کر چلے ہیں، رہ گزرے آسمان سے ہم اذن خرام لیتے ہوئے۔ واہ واہ، بہت خوب شیفالی۔ مجاز کی اسی غزل کے باقی اشعار شیفالی کی آواز میں آپ ضرور سماعت فرمائیے گا اسی پروگرام کے آخر میں۔ پہلے براہ راست مہر عالم خان صاحب سے سوال کہ بھئی کسی بھی شعر کے معیار کو کس پیمانے اور کسوٹی پر پرکھا جائے؟ پرویز صاحب، شعر کو یا شعر کے وزن کی صحت معلوم کرنے کے لیے جس علم کا استعمال ہم کرتے ہیں اس کو عروض کہتے ہیں، اور عروض کے ذریعے ہم یہ جانچ سکتے ہیں کہ کوئی کلام موزوں ہے یا غیر موزوں، مطلب یہ کہ وہ کلام وزن میں ہے یا نہیں، وزن سے باہر ہے۔ کوئی شعر سنوں یا غزل سنوں اور کوئی نوسیکھیا لکھ کے لائے اور اس میں ایک شعر میں ایک مصرع کہیں جا رہا ہو، دوسرا کہیں ہو، یا کوئی وزن نہ ہو، سنتولن نہ ہو، تو میں عروض اگر میں نے پڑھا ہے یا میں سمجھتا ہوں تو میں فوراً کہہ سکتا ہوں کہ لا حول ولا قوت، میاں یہ کیا شعر کہتے ہو یار۔ ہاں نہیں، آپ بالکل سمجھ جائیں گے، اور اس کو جو غلطی ہے وہاں پہ یا جو کمی بیشی ہے اس کو آپ پکڑ لیں گے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا یہ سانچہ ہے جس میں ہم فٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں شعر کو کہ بھئی شعر ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہر علم کا کوئی نہ کوئی بیسک رولز اور قاعدے، ضابطے، قانون ہوتے ہیں، تو اسی طرح عروض کے بھی قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں، اور ان کی پاسداری لازم ہے، ضروری ہے، ہوتی ہے۔ اگر آپ شعر کہہ رہے ہیں یا شعر لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، دونوں انہی صورتوں میں۔ اوکے، تو یہ عروض کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی جو ہیں یا سب سے پہلے جس شخص نے، جو فاؤنڈر ہیں، ہاں جی، شعروں پر اس علم کے قوانین کا، ضابطوں کا اطلاق کیا، یعنی اپلائی کیا ان کو، اس کا نام ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد الفراہیدی بصری تھا۔ اب اتنا لمبا نام ہے ان کا، اصل نام اب ہم اس کو خلیل بن احمد ہی کہیں گے۔ خلیل صاحب کہہ لیں میرا خیال سے۔ ہاں خلیل صاحب، وہ لیکن یہ فاختہ اڑانے والے نہیں تھے۔ خلیل بن احمد ان کا نام تھا، اور ان کا زمانہ جو ہے 2 صدی ہجری کا تھا گویا، یعنی اگر میں عیسوی میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں تو ان کی پیدائش جو ہے 718 عیسوی یعنی 100 ہجری کی ہے، اور وفات 170 ہجری یعنی 786 عیسوی کی ہے، یعنی 8ویں صدی۔ ڈکشنری کے حساب سے عروض کا مطلب کیا ہے؟ ہاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عروض ایک عربی لفظ ہے، اور اس کے کئی معنی ہمیں ڈکشنریز میں یا لغت میں ملتے ہیں، جیسے خیمے کا مرکزی ستون جس پر خیمہ تانا جاتا ہے۔ خیمہ مطلب یہ کہ تمبو، تانا، جی تمبو جس پہ تانتے ہیں، وہ جو ستون ہوتا ہے، وہ جو ایک بڑا دلچسپ اس میں معنی یہ نکلتے ہیں کہ وہ اونٹنی جو وائلڈ ہو اور سرکش ہو، اس اونٹنی کو بھی عروض کہتے ہیں۔ پہاڑوں پر بنے ہوئے تنگ راستوں کو بھی عروض کہتے ہیں۔ تو یہ علم عروض جو ہے کوئی ایسا سیدھا سچا راستہ نہیں ہے، بڑا ٹیڑھا میڑھا اور تنگ قسم کا راستہ ہے۔ اور ایک اس کے معنی جو ہیں، جو دیکھیے اس سے ریلیٹ ہم کریں گے کہ مکہ اور مدینہ یہ بڑے یعنی ہولی سٹیز مانے جاتے ہیں مسلمانوں میں اور عربوں میں، اور جب یہ علم ڈیولپ ہوا تو یہ مکہ میں تھے، تو تبرکن اور اس رعایت سے کہ یہ مکہ میں موجود ہیں، مکہ ایک متبرک شہر ہے، ایک ہولی شہر ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کا نام
عروض رکھ دیا. اس کے علاوہ شعر کی وزن کی کسوٹی اور ترازو کو بھی عروض کہتے ہیں, اور شعر کے پہلے مصرے کا جو آخری ٹکڑا ہوتا ہے اس کو بھی عروض کہتے ہیں. یہ سوال آپ سے لوگ کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی کیا عربی میں ہی شاعری ہو رہی تھی, دنیا کی کسی اور زبان میں شاعری نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں بالکل ہو رہی تھی. دوسری بات یہ کہ انگریزی میں بھی, جس کو ہم ردیف قافیہ کہتے ہیں, لیکن یہ کہ جو لیریکل شاعری کا ہونا ایک لازمی سمجھایا جاتا تھا, ردم جس میں, اور جس میں ردم ہے, جس میں الفاظ کو ناپ تول کے ایک سے دوسرے کو ملاتے ہوئے بات کہی جاتی تھی. تو یہ سلسلہ تو بڑا پرانا, اور میں اس میں جاننا نہیں چاہتا کہ کب سے ہے. یہ غالباً غزل وغیرہ سے ریلیٹڈ تھا. جی زیادہ تر اس کا اپلیکیشن جو غزل پہ ہوتا ہے, لیکن یہ تمام شاعری کی جتنی بھی اصناف ہیں, یعنی اس میں نظم ہے اور اس پہ بھی ہے, قصیدے پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور اس کا اطلاق جو ہے مثنوی اور رباعی کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو عروض کو تو ہم اپلائی ان سارے فارمز پہ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ممکن ہے کہ جو خلیل صاحب نے عروض کی ڈیفینیشن بنائی, یا کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایجاد ایک طرح سے انہوں کی بانی ہے, فاؤنڈر ہیں اس کے عروض کے, تو ممکن ہے کہ انہوں نے جو دوسری زبانوں میں شاعری ہو رہی ہے اس کا بھی مطالعہ کیا ہوا, ادھین کیا ہوا. نہیں بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شخص جو تھا یہ میتھمیٹکس کا بڑا یعنی ریاضی داں تھا, یہ میتھمیٹکس بہت اچھا جانتا تھا, اور یہ صاحب جو ہے ان کو موسیقی کا بڑا زبردست علم تھا, یہ میوزک سے بڑے یعنی اس کے ماہر تھے اور میوزک کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے. خلیل بن احمد نے سنسکرت کا جو عروض تھا, جو چھند شاستر تھا, اس سے بھی استفادہ کیا ہے, اس سے بھی اپنے آپ کو فائدہ اٹھایا ہے. تو یعنی وہ تین چیزیں ہو گئیں کہ ایک تو میتھمیٹکس, ایک موسیقی, اور ایک چھند شاستر یا سنسکرت ان کا جو عروض کا علم تھا. خلیل صاحب کیا فرماتے ہیں؟ خلیل صاحب نے اصل میں 15 بحریں ہمیں دی تھی. اب ہم آ رہے ہیں اس موضوع کی طرف جو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایک بڑی تعداد میں سننے والے ہیں, ان کی دلچسپی, اور اس پہ کافی بات کہ بھائی صاحب آپ نے کہا تھا بحر کیا ہوتی ہے, اور جو میٹر جس کو بول دیتے ہیں بہت بار کہہ دیتے ہیں. جی میٹر. تو کتنی بحریں انہوں نے سجیسٹ کی تھیں کہ جو شاعری میں ہوتی ہیں؟ انہوں نے 15 بحریں بنائی تھیں, اور اس کے بعد ایرانیوں نے اس کے کچھ عرصے کے بعد میں 4 بحروں کا اور اضافہ کیا. تو اس طرح سے کل 19 بحریں اردو, عربی اور فارسی میں ہیں, اور جن میں شاعری ہوئی ہے یا ہوتی ہے. لیکن تمام بحروں میں یہ ضروری نہیں کہ یعنی 19 کی 19 بحروں میں ساری اردو شاعری ہوئی ہو, یا ساری فارسی شاعری ہوئی ہو, یا ساری عربی شاعری ہو. اس میں موڈ اور ضرورت کے لحاظ سے ہم اپنی بحروں کا چین یا انتخاب کر لیتے ہیں. جیسے تھوڑا سی ایگزامپل دیجیے اب, کیونکہ بحر تو ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم کافی بات کریں گے آگے چل کے, لیکن یہ کہ اگر یہی سمجھ میں نہ آئے کہ بحر سے ہمارا مطلب کیا ہے, اور یہ الگ الگ طرح کی بحریں کیوں ہیں, اور کس طرح کی ہوتی ہیں, تو پھر بات جو بنیادی ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. یہ مجھے مثال دے سکتے ہیں, جیسے کہ کوئی ایک شعر سنائیں اور بتائیں کہ یہ کس بحر میں ہے, اور ایک اور شعر سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کس بحر میں ہے. بحر حزج ہے, حزج, اور اس کا رکن ہے مفاعیلن. مفاعیلن کو اگر آپ 4 مرتبہ ایک مصرے میں استعمال کرتے ہیں تو پورے شعر میں وہ کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 8 مرتبہ. تو مفاعیلن 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 4 مرتبہ. تو یہ سالم بحر کی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیے بہت بشیر بدر کا شعر یاد آ گیا مجھے اس وقت. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اب دیکھیے, اب میں نے کہا تھا اس کا وزن جو ہے وہ مفاعلن کی تکرار پہ ہے 4 مرتبہ. اجالے اب, یہ مفاعلن ہو گیا. پہلی آواز جو ہے چھوٹی ہے اور بعد کی 3 آوازیں بڑی ہیں, وہی لگو گرو پہ جائیے پھر آپ. تو اجالے اب نی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. یہ مصرے کی تختی ہو گئی, یعنی 4 ٹکڑے ہو گئے اس مصرے کے, اور برابر کے ہو گئے, اور اسی وزن پہ ہو گئے مفاعلن کے اوپر. اب دوسرا مصرع دیکھیے, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ ہیں, نہ جانے کس, نہ جانے, نہ شارٹ ہو گئی, جانے کس, یہ ہو گیا, گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آپ کی باتیں سن کے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے شاعری کرنے کے لیے گائک ہونا بھی ضروری ہے. نہیں, ظاہر ہے اگر آپ کے کان اور آپ کے یعنی آپ کو موسیقی آتی ہے تو شاعری تو مطلب ظاہر ہے آسان ہو جاتی ہے. جو لوگ موسیقی جانتے ہیں وہ یقیناً شاعری کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تقریباً آپ نے کہا 19 بحریں ہیں جن میں لوگوں نے شاعری کی اور جو سجیسٹ کی گئیں,
اور ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ساری بحروں میں ہی سب کچھ کہے. ہاں کچھ لوگوں کی اپنی فیوریٹ بحریں بھی ہوتی ہیں بالکل ہوتی ہیں. اور زیادہ تر شاعری وہ انہی بحروں میں کرتے ہیں. ہاں. کچھ کو اس بات کا بھی شوق ہوتا ہے کہ میں بھی ذرا 2-3 الگ الگ طرح کی بحر میں شعر کہنے کی کوشش کروں. اچھا یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو 19 بحریں ہیں ہم نے جن کا ذکر کیا، 15 خلیل نے دی اور 4 جو تھی فارسیوں نے، تو یہ سالم بحریں ہیں. یعنی یہ ہم نے ایک بتایا ہے کہ یہ ایک مصرے میں 4 مرتبہ اس کی تکرار ہوگی کسی رکن کی، اور 2 مصروں میں 8 مرتبہ ہوگی. تو ہم سمن، یہ عربی میں لفظ 8 کے لیے ہوتا ہے، تو مسمن ہوئی ہے، یعنی 8 رکنوں والی بحر کہلائے گی اور سالم بحر ہوئی. لیکن سالم بحر میں کہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے 3 ہی ٹکڑے اس کے استعمال کیے، یعنی ایک مصرے میں. جیسے ایک بحر ہے فائلن فائلن فائلن، 4 مرتبہ استعمال ہوا تو مسمن ہے. لیکن ایک 3 مصروں میں بھی شعر کہے گئے، جیسے مفائلن کے ہم نے پوری ایک سالم بحر کے بارے میں، حزج کے بارے میں آپ کو بتایا، اس کا ایک شعر بھی. اب غالب کا وہ شعر آپ پڑھیے نا، آپ بہت پڑھتے ہیں. نہ تھا کچھ، ہاں تو خدا تھا، ہاں ہاں، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہاں بالکل، یہ بھی مفائلن کی 4 مرتبہ ترکا ہے. نہ تھا کچھ تو، نہ تھا کچھ تو مفائلن ہو گیا. نہ پہلی ساؤنڈ جو ہے اس کی یعنی اسمال ہے، چھوٹی ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ، نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یہ مفائلن کی تکرار ہے جی. تو اس طرح سے یہ شعر بھی مفائلن یعنی بحر حزج، بحر حزج ہے زے جے، حزج میں یہ بحر سالم بحر کا یہ شعر ہے. لیکن دیکھیے ہوا کیا ہے پرویز صاحب، ان بحروں کو ابھی میں ڈرانا نہیں چاہتا آپ کو، اور میں خود بھی ڈرنا نہیں چاہتا کہ 19 پہ تو آپ نے یعنی صبر کر لیا کہ یار چلو 19 کی باتیں کر لیں گے. لیکن اگر ان میں تھوڑی رد و بدل کر دی جائے جو کی گئی ہے، جیسے اب رد و بدل والے بھی میں آپ کو 1-2 شعر سناؤں گا، تو رد و بدل جو کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی کسی رکن میں اور اس کے بعد میں شعر کہہ دیا، تو اس سے ایک نیا آہنگ پیدا ہو جاتا ہے جو سالم بحر میں نہیں ہے. لیکن اس میں ہم نے مفائلن میں کہ اگر ما نکال دیا اور فائلن کر دیا اس کو، یا یہ نکال دیا فائلن کر دیا، تو اس سے ایک نیا وزن پیدا ہو گیا ہے نا. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک وہ تھوڑی بحر بھی نہیں ہو جاتی. ہاں بالکل نہیں ہو اور جاتی، ایک نئی بحر ہے جس کا شاید وجود نہیں تھا یا جس کے بارے میں تجربہ نہیں کیا گیا. جیسے حالانکہ وہ بحر ڈیفائن بحروں میں سے ہے سالم میں، فائلن 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 فائلن. اب یہ وزن ایک بحر میں ہے 4 مرتبہ، تو سالم بحر میں یہ وزن موجود ہے. لیکن اب اس کا اگر ایک رکن نکال دیا جائے، یعنی 3 مرتبہ فائلن فائلن رکھا جائے، تو اب وہ بڑی پاپولر جو فریدہ خانم نے آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. اب آج جانے کی ضد نہ کرو، نہ کرو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، نہ کرو. نہ جو ہے بڑی ساؤنڈ ہے، کا چھوٹی ساؤنڈ ہے، فا ای لن. میں دیکھیے آپ کی بات کو کچھ ایسے بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ میں نے بہت سارے میوزیشنز کے ساتھ میں بات کی ہے جو موسیقار ہیں، بالکل بالکل، گانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ انسٹرومنٹس بجاتے ہیں. تو وہ راگ ایک لیتے ہیں اور بہت بار ان کو لگتا ہے کہ اس راگ میں کچھ اپنی نئی چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں. ہاں بالکل. اور بہت بار اس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک نیا راگ بنا دیا ہے. آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ عروض کیا ہے؟ پروسڈی انگریزی میں کہیں گے، چھند شاستر ہندی میں کہیں گے اس کو. اور عروض میں ہم کیا پرکھتے ہیں؟ اس کے وزن کو پرکھنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہم بحروں کا استعمال کرتے ہیں. بحر یعنی کہ میٹر جس کو بولتے ہیں، میٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اور جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ بہت ساری ہیں اور تقریباً 19 کہی جاتی ہیں. لیکن کچھ مشہور جو شاعر ہیں جن کو یہ فن حاصل ہے کہ وہ طرح طرح کی بحروں میں شاعری کر سکتے ہیں، وہ بہت بار ایک بحر کو دوسری بحر کے ساتھ ملا کے بھی کچھ تجربے کرتے ہیں. ہاں وہ کمپوزٹ بحریں کہلاتی ہیں، مرکب بحریں کہلاتی ہیں. وہ ایسا بھی ہوتا ہے. جی جی. اچھا بحر میں کیا ہوتا ہے پھر؟ ایک بحر میں ارکان، رکن ہوتا ہے، مطلب ایک ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک اس کا تتو ہوتا ہے، اور اسی تتووں کو ہم یعنی اس کی پلورل فارم جو ہے وہ ارکان ہے. اب ان رکنوں کی یعنی ایک رکن، جیسے میں نے مفائلن کی مثال دی کہ مفائلن میں ایک آواز جو ہے چھوٹی ہے اور 3 آوازیں اس کے بعد کی بڑی ہیں، پوری ہیں، گرو ہیں، ہے نا. تو اب مفائلن کو اگر ہم 4 مرتبہ سیٹ کر دیں تو اس سے ایک آہنگ، ایک لے، ایک میلڈی پیدا ہوتی ہے. مفائلن 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 مفائلن
اب جیسے میں نے وہ شعر پڑھا اجالے اپنی یادوں کے، یا آپ نے وہ شعر غالب کا پڑھا، تو یہ اس پہ پورا آتا ہے، ایک لے بنتی ہے. بہت عمدہ. اور یہ لے ہی کسی گلوکار کے لیے موسیقی کی دھن بنتی ہے. مجاز کے کلام کے ساتھ شیف علی فروسٹ. کیا پوچھتے ہو جھومتے آئے کہاں سے ہم، کیا پوچھتے ہو جھومتے آئے کہاں سے ہم، پی کر اٹھے ہیں خم کدے آسمان سے ہم، پی کر اٹھے ہیں خم کدے آسمان سے ہم، اذن خرام لیتے ہوئے. کیا کیا ہوا ہے ہم سے جنوں میں نہ پوچھئے، کیا کیا ہوا ہے ہم سے جنوں میں نہ پوچھئے، الجھے کبھی زمین سے کبھی آسمان سے ہم، الجھے کبھی زمین سے کبھی آسمان سے ہم، اذن خرام لیتے ہوئے. بخشی ہے ہم کو عشق نے، بخشی ہے ہم کو عشق نے، وہ جرت ڈرتے نہیں سیاست، ڈرتے نہیں سیاست، ڈرتے نہیں سیاست، اہل جہاں سے ہم ڈرتے نہیں سیاست، اہل جہاں سے ہم اذن خرام لیتے ہوئے. واہ شفالی فروز صاحبہ، واہ. بخشی ہے ہم کو عشق نے وہ جرت مجاز، ڈرتے نہیں سیاست اہل جہاں سے ہم. یہ شعر تو گلے میں تعویذ بنا کر پہننا چاہیے، بلکہ اسے پہننے کے بعد گھر سے باہر نکلنا چاہیے. شکریہ شیف علی. شکریہ جناب. علم شاعری ہماری اس ریڈیو سیریز کے تیسرے پروگرام میں یہیں پر یعنی کہ سنیک.com پر ریڈیو منزل میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خداحافظ. خداحافظ مہران خان صاحب. جی بہت شکریہ. خدا حافظ. سنیک.com